بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے مؤذن بھی تھے اور آپ کے خازن بھی۔ جب کوئی ضرورت مند آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے کہ اس آدمی کی ضرورت کو پورا کر دو۔ حضرت بلال کہیں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس آدمی کی ضرورت پوری کر دیتے۔ عبداللہ الحوزنی کہتے ہیں کہ حضرت بلال سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خرچہ کیسے چلتا ہے، تو وہ فرمانے لگے، جب سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی ہے اس وقت سے وفات تک خرچہ کرنے کی خدمت میرے سپرد ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آذان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اعلان بھی کیا کرتے تھے۔ جہاد کے موقع پر جب مال غنیمت مل جاتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آواز لگاتے کہ جس کو مال غنیمت ملا ہے وہ یہاں لے آئے، چنانچہ صحابہ کرام سارا مال لے آتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سب سے افضل عمل جہاد ہے، اور میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ ساری زندگی جہاد میں ہی گزاروں گا۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے بلال، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور آج اپنی عزت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم مت جاؤ، اور جب تک میں زندہ ہوں یہیں پر آذان دو، کیونکہ میرا وقت بھی قریب ہے۔ یہ سن کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں ہی رک گئے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے تو پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد پر جانے کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح روکنا چاہا، پر حضرت بلال نے مزید روکنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی اور حضرت بلال مدینہ سے شام کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو شام میں قیام کیے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک روز خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ کیسی بے وفائی ہے، تم مدینہ کیوں نہیں آتے؟ کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تم ہمارے پاس آؤ؟ خواب کے بعد رنج کی حالت میں بیدار ہوئے اور سوار ہو کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو رونے لگے۔ اسی دوران وہاں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا اور ان سے پیار کرنے لگے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائش کی کہ فجر کی آذان آپ دیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان دی تو جیسے مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر مدینہ کے لوگ رونے لگے، اور ایسا روئے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 20 ہجری دمشق میں ہوئی اور وہیں پر باب صغیر کے پاس مقبرہ میں دفن ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 62 سال تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 33 سال اسلام کی خدمت میں گزارے، اسلام کے لیے مار کھائی، غزوات میں شریک ہوئے، بھوک پیاس بھی برداشت کی، صرف مؤذن نہیں بلکہ سید المؤذنین کے عہدے پر بھی فائز ہوئے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات کے ذمہ دار بھی رہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔